يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وجاءوا عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، ساتھیو، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں بر وقت جمعہ ادا کرنے کی توفیق دی. اللہ رب العالمین قبول فرمائے. پھر اس موسم میں جتنے پانی سے گزر کے ساتھی پہنچے ہیں، اللہ رب العالمین اس عمل کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کا خطبہ جمعہ محرم الحرام 5 تاریخ ہے، تو اس مناسبت سے پہلی دفعہ ایسے عنوان پر بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے کون لوگ تھے، ان کی شہادت کے ذمہ دار اور قصوروار کون تھے. محترم ساتھیوں، آج کل کچھ لوگ اہل بیت کا لیبل لگاتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اہل بیت سے بڑی محبت ہے. رب کعبہ کی قسم، ایسے لوگوں کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ اہل بیت کا نام اپنے کاروبار چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دوسروں پر یہ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ جی ان کو اہل بیت سے لگاؤ نہیں ہے. وہ ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے، ہماری تو جانیں قربان ہے. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی پاؤں کا جو جوتی ہے اور ان کے پاؤں کی جوتی کی جو خاک ہے اس پر ہماری تو جانیں قربان.
اللہ اکبر. محبت یہ تو نہیں ہوتی کہ زبان سے صرف دعویٰ کر لیں، نہ ان کا عقیدہ ہو، نہ اہل بیت والا عقیدہ ہو، نہ اہل بیت والے نظریات ہو، نہ ہی اہل بیت والی شکل و صورت ہو، نہ ہی اہل بیت جیسے عمل ہو، اور کہنا جی ہمیں اہل بیت سے محبت ہی بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ آج کل یہ جتنا رویا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، محترم ساتھیوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کی اگر بات کریں، میں منبر رسول پر موجود ہوں، الحمدللہ یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کرنا شروع کروں تو سال کے سارے جمعے اس موضوع پر لگ جائیں. الحمدللہ صحیح سندوں کے ساتھ، ثابت شدہ روایات کے ساتھ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم بیان کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم ان کے نام پر کاروبار نہیں کرتے. بار کے موضوع کچھ اس طرح کا ہے، ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ جی فرقہ وارانہ بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی مذہبی منافرت کے حوالے سے بیان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں اس کمپنی کا نام نہیں لوں گا اپنے خطبے میں. نام کی جگہ میں ایک لفظ بولوں گا، آپ سمجھ لیجئے، ابن سبا کے پیروکار. ضروری نہیں کہ وہی نام دیا جائے، نام اور بھی دیے جا سکتے ہیں. ابن سبا کے پیروکار، کیونکہ ابن سبا ہی ان کا ابا ہے، وہی ان کی بنیاد ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنوں کے جتنے فتنے اٹھے، ان کی بنیاد عبداللہ بن سبا تھا، جو پکا یہودی تھا. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور بڑی سازشیں کی. کبھی بصرہ گیا، کبھی بغداد گیا، کبھی عراق گیا، کوفہ گیا، شام بھی گیا، دمشق گیا، پورے شہروں میں چکر لگایا. اس کو اپنے ہمنوا لوگ کوفہ میں ہی ملے، کوفی لوگ ہی تھے جو اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اور جس نے پھر ایک پوری سازشیوں کی، باغیوں کی جماعت تیار کی، جو مدینہ میں آ کر امیر المؤمنین خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کرتے ہیں. اور سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات کی خاطر نبی کے شہر میں خون نہیں بہانا. حالانکہ ایک حکم دیتے، جتنے وہ بلوائی تھے، جتنے وہ فتنہ پرور لوگ تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ایک اشارے پر سب کی گردنیں اتار دی جاتی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے اپنے ذات کی خاطر مدینۃ النبی، مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خون نہیں بہانا. تو باہر کیف محترم ساتھیوں، سیرت تو بہت لمبی چوڑی ہے. آج کا خطبے کا عنوان ہے ان کا قاتل کون ہے، اس لیے اس عنوان پر بات کریں گے. یہ بے وقوف لوگ ایسے ہیں جو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید بن معاویہ ان کا آپس میں تقابل کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی جہالت ہے. اور بات غور کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزید بن معاویہ کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو صحابی رسول ہیں، نواسے رسول ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جو پیغمبر اسلام کی گود میں کھیلا کرتے تھے. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام جن کو اٹھایا کرتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آتے ہیں، بچے تھے، گرنے لگے لڑکھڑا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ روکتے ہیں اور آپ منبر سے اتر کے
او حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تو شان اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ ورحمت اللہ علیہ ہے، ان کو ان کے مقابلے میں لانا ہی جہالت۔ یہ جو مقابلے باسی میں آ جاتے ہیں، اور مقابلے کے لیے کوئی برابری چاہیے ہے۔ یزید بن معاویہ ان کو ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو جنتیوں جو جنتی نوجوان ہیں ان کے یہ سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل کے ٹکڑے ہیں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، خاندان حسب و نسب اونچا ہے، مقام اور مرتبہ اونچا ہے، ان کا تو مقابلہ کروانا ہی غلط ہے۔ لیکن ابن سبا کے پیروکار، سمجھ آ رہی نا ابن سبا کے پیروکار، وہ اپنے ہر مجلس میں یزید کا ذکر کریں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، کیونکہ ان کی دکانداری تب چلتی ہے، ان کی دکان ہی ایسے چلتی ہے جب وہ یہ تقابل کرتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم ساتھیو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ پہلے سن لیں جو اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو، یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس کا ایک پہلو اگر سمجھ لیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا 11 تارے، 11 ستارے اور سورج و چاند انہیں کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب آئے انہیں اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا، انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ قصہ مختصر، بھائیوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہمارا باپ جو ہے ہر دفعہ وقت یوسف یوسف ہی کرتا رہتا ہے، یوسف سے ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، جبکہ ہم بڑی مضبوط جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام پر رستے سے ہٹا دو، تاکہ باپ کی جتنی توجہ ہے، محبت ہے، وہ ہماری طرف ہو جائے۔ یہ منصوبہ بنایا، ان کی آپس میں مجلسیں ہوئی۔ اب دیکھیں منصوبہ بنانے والے کون ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ خود منصوبہ بنا رہے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے قتل کر دو، کوئی کہتا ہے کسی دوسری جگہ زمین میں پھینکاؤ۔ بہرکیف وہ ان سارے بھائیوں کے مشورے سے یہ بات پاس ہوئی، منظور ہوئی کہ کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ خود ہاتھ سے قتل کرنا مناسب نہیں ہے، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، قصہ ختم۔ کوئی پکڑ کے اگر لے جائے گا تو غلام بنا لے گا، وہ صدیوں میں یہ گزر جائے گا، بھول جائے گا، کس نے جاننا یوسف بھی ہے تھا، یہ بھی کوئی چیز تھی۔ اللہ اکبر۔ جس کی حفاظت اللہ کرے، اور محترم ساتھیوں پوری دنیا بھی مل کر اسے گرا نہیں سکتے، اسے ختم نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے اندر عقائد کی بڑی کمزوریاں آ چکی ہیں۔ اندازہ کیجیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ آپ انہیں ہر صورت بتائیں گے، خبر دیں گے، اور اس وقت ان کو شعور نہیں ہوگا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور تک نہیں ہوگا، وہ وقت آئے گا۔ ظاہری طور پر دیکھتے تو ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ ایک بچہ کنویں میں پھینک دیا، بعد میں ایک قافلے والے لے گئے، یہ ایسا بھی کوئی ہوگا کہ یہ کبھی سامنے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس واقعے میں جو پہلو بیان کرنا وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے منصوبے کے تحت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور جا کر کیا کیا، کنویں میں پھینکا، قمیض اتار لی، ایک
کوئی جانور وغیرہ ذبح کر کے اس کا خون بھی لگا دیا، پوری پلاننگ تھی، اور یہ وہ پلاننگ تھی جو پہلے سے ہی طے شدہ تھی۔ اس واقعے کو، یہ جو میں نکات بیان کر رہا ہوں، اس کو سامنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر آپ کو حضرت حسین علیہ السلام کا سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ پہلے ہی پاس ہو گیا کہ کنویں میں پھینک لیں، پہلے ہی انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس طرح قمیض اتارنی ہے، اس طرح یہ کریں گے وہ کریں گے، باپ کو جا کر کیا کہنا ہے۔ ایکٹنگ دیکھیں، اداکاری دیکھیں، قرآن کہتے ہیں وَجَاءُوا عِشَاءً يَبْكُونَ، جلدی نہیں آئے، جلدی آ جاتے تو باپ کہتے ہیں بڑی جلدی آگے ہو، رات کو آئے ہیں جا کر عشاء ٹائم، اور رات کو آئے ہیں یبکون، روتے ہوئے، رو رہے ہیں، روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ اور محترم ساتھیوں، ہر رونے والا سچا ہے، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، بلکہ سامنے ظاہری رونے والے بڑے بڑے ڈرامے باز بھی ہوتے ہیں۔ یہ ڈرامے باز تھے، فراڈیے تھے، دھوکہ دے رہے تھے۔ قرآن کہتے ہیں وَجَاءُوا عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کو آئے ہیں تو روتے ہوئے آئے ہیں، اور آ کر منصوبے کے تحت کہتے ہیں یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ابا جان، اے پیارے ابا جان، ہم نا بھاگ دوڑ کر رہے تھے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فَأَقَلَهُ الذِّئْبُ، ابا جان اسے بھیڑیا کھا گیا۔ محترم ساتھیوں، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کو پتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک کر آئے ہیں، یہ جانتے تھے کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ قرآن کہتا ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان جتنا مرضی جھوٹ بولے اس کو اپنا تو پتہ ہی ہوتا ہے، اس کو اپنا پتا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ کسی پر بہتان لگائے، کسی پر الزام لگائے، کسی اور کا نام لے، وہ ناٹک کرے، اداکاری کرے، جھوٹ بولے، لیکن اس کو خود کو پتا ہوتا ہے، اس کے ضمیر کو پتا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتا تھا، اپنے ہاتھ سے کنویں میں پھینک کر آئے ہیں، اور ابا جی کے پاس روتے ہوئے آئے ہیں۔ ایکٹنگ دیکھیں، اداکاری دیکھیں، یبکون، رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھاگنے لگے تھے، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ آئے، بھیڑیا کھا گیا، اور وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، جھوٹے کو وضاحتیں بھی تو دینی پڑتی ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے، تسی یقین کوئی نہیں کرنا ہے، اگرچہ اسی سچے ہیں، کہتے ہیں اگرچہ ہم سچے ہیں، آپ نے یقین نہیں کرنا۔ پھر پروف پیش کرنے لگے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، باقاعدہ قمیص پیش کی ہے جھوٹا خون لگا کر۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی پلاننگ کی ہے، طے کیا ہے، ہاتھوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکے، اور ابا جی کے پاس روتے ہوئے آئے ہیں، بڑی بات ہے۔ اور یہ آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا اداکار ہے، یہ اداکاری اس دور کی پیداوار نہیں، بڑی دیر سے چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور خون تک لگا کر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چونکہ خواب سنا تھا، ہے بھی نبی تھے، وہ سمجھ چکے تھے، اتنا سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا بیٹا واپس آئے گا، مگر پھر بھی آخر بیٹے کی جدائی تو غمگین کرتی ہی کرتی ہے۔ کہہ دیا تھا یہ تمہاری جانوں نے یہ من گھڑت بات بنائی ہے، فصبر جمیل۔ اب یہ واقعہ سمجھ آ گیا کہ یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے، پوری منصوبہ بندی کے تحت پھینکا تھا، اور آ کر کیا کہا تھا، بھیڑیا کھا گیا، اور رو بھی رہے تھے۔ یہی اب آئے اس طرف سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو، اور شہید کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں۔ میرے پاس حوالے ہیں، انشاءاللہ میں ساتھ لے کر آیا ہوں کہ کوئی ساتھی پوچھ بھی سکتا ہے کہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ محترم ساتھیوں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہر سال روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ابن سبا کے پیروکار ہیں جنہوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا،
کیونکہ ابھی میرا موضوع ہے کہ قاتل کون ہے. دیگر باتیں اگر ملائیں تو موضوع کافی لمبا ہوگا، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس کی وضاحت ہوگی. ابھی موضوع کی طرف آتے ہیں. اللہ اکبر، کسی اور کی بات نہیں، ان کے اپنے گھر کی بات کروں گا. جو یہ ابن سبا کے پیروکار ہیں، جو ہر سال پیٹتے ہیں، روتے ہیں، ان کے گھر کی بات کہ ان کے گھر سے ثبوت کیا ملتے ہیں، خود وہ کیا کہتے ہیں. اللہ اکبر. ان کی اپنے ہی ایک بہت بڑے ٹھیکیدار سید ابراہیم المیانجی، وہ انہوں نے خطاب عربی میں لکھی، وہ عربی میں خطاب میرے پاس موجود ہے. العیون العبرا فی مقتل سید الشہداء. اس نے خطاب میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سارا ذکر کیا. محترم ساتھیوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں اس نے وہ جو کتاب لکھی ہے اس میں 99% جھوٹ ہے. اتنے جس نے جھوٹ بولے ہیں، اتنے جھوٹ بولے ہیں. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے آئے اور جھوٹ بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ خود انہوں نے کنویں میں گرایا اور کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. تو حضرت یہ جو ان ابن سبا کے پیروکاروں کا ٹھیکیدار ہے، اس نے بھی کتاب میں بڑے جھوٹ بولے، لیکن کچھ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں نا، پھر پتہ چل جاتا ہے حقیقت کیا ہے. اسی طرح ان کی کتاب ہے جلاء العیون جو انہوں نے لکھی، ان کی کتاب ہے خلاصۃ المصائب، اسی طرح ان کی کتاب ہے بہار الانوار. ایسی کتابیں انہوں نے خود لکھی. اب ان کتابوں سے سمجھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، ابھی انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے دل میں ایک اعتراض تھا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی جو خلافت اپنے بیٹے کے سپرد کر دی ہے، یہ اچھا نہیں ہے کہ یہ ایک موروثیت بن جائے گی. انہوں نے ابھی کی نہیں تھی مگر وہ کرنا چاہتے تھے. ہوا یہ کہ ابھی وہ مدینہ میں ہیں تو کوفہ والوں نے خط بھیجنا شروع کر دی. اللہ اکبر. جب یزید بن معاویہ وہ خلیفہ بنے، انہوں نے سب سے پہلے اس چیز پر توجہ دی کہ میری بیعت کس کس نے نہیں کی، کیونکہ یہ خلیفہ بڑا اس چیز کا خیال رکھتے تھے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں کوئی بھی وہاں کے بادشاہ کے خلاف بات نہیں کرتا، کرے تو انہوں نے اگلے دن اس کو نظر ہی نہیں آنے دینا، کیونکہ ان کو پتہ ہے بغاوت یہاں سے شروع ہوتی ہے. انہوں نے یزید بن معاویہ نے جو مدینہ کے گورنر تھے ولید، ان کو کہا کہ جو وہاں بیعت جنہوں نے ابھی تک نہیں کی ان سے بیعت لی جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس پر توجہ دیتا ہوں، غور کرتا ہوں. تو ولید بڑا نرم دل تھا، اس نے رخصت دے دی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ چلے گئے. اب ان کو خط آ رہے ہیں کوفہ والوں کی طرف سے کہ یہاں اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یزید خلافت کا حق نہیں رکھتا، ابھی بالکل نوجوان ہیں، تجربہ کار بھی نہیں ہیں، اور آپ نواسے رسول ہیں، آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، لوگ آپ سے بڑی محبت اور چاہت رکھتے ہیں، لہٰذا آپ ایک دفعہ کوفہ میں تشریف لائیں اور ان سارے نوجوانوں کی بات تو سنیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے خط آئے، انہوں نے کہا کہ چلو میں غور کرتا ہوں، توجہ کرتا ہوں. انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا صورتحال کے لیے. اب بات مختصر یہ ہے، ابھی واقع کربلا بیان کرنا مقصود نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے جب نکلے ہیں، بڑے صحابہ کرام نے روکا کہ یہ کام نہ کریں. یہ کوفہ کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد گرامی سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا. یہ بڑے ظالم اور بے وفا لوگ ہیں. اس لیے تو محاورہ مشہور ہے کوفی لا یوفی، کہ بندہ کوفے کا ہو اور وفا کرے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہوتے ہیں. باہر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانا چاہتے تھے، وہ کوفہ کی بجائے کربلا گئے ہیں. اب یہ سب سے پہلے تو ابن سبا کے پیروکاروں سے یہ سوال ہے
کہ کوفہ میں جب وہ جانا چاہتے تھے ان کو کربلا میں لوگ کون لے کر گیا؟ جو کربلا ہے نا یہ دمشق روڈ پر واقع تھا. دمشق روڈ جہاں دمشق میں یعنی کہ یزید بن معاویہ کا اس وقت دارالخلافہ تھا. اب یہ کربلا گئے ہیں، مطلب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو یہ چاہتے تھے کہ میں سیدھا کہاں جاؤں؟ دمشق جاؤں، جو وقت کا خلیفہ ہے یزید بن معاویہ، میں اس کے پاس جاؤں. لیکن ان کو وہاں جانے نہیں دیا گیا، بلکہ اس رستے میں ہی کربلا میں یہ سارا واقعہ پیش آیا. اللہ اکبر. کوفہ بلا کوفہ والے رہے، جانا تو کوفہ چاہیے تھا، کوفہ کی بجائے وہ کربلا کیسے گئے؟ اور پھر کربلا سے آگے نہیں جانے دیا گیا. اللہ اکبر. یہ جو العیون الابرہ کتاب ہے، اس میں ان کا اپنا ہی وہ لکھتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا اور ان کی بہن کا سارا خطاب کہ انہوں نے کیا کہا. یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے جتنے ساتھ تھے ان کو کربلا میں شہید کیا گیا. یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں تھا، کوئی اتنا لمبا واقعہ نہیں تھا. یہ سمجھ لیں کہ دن کے کچھ حصے میں یہ سارا کام ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آئندہ خطبے میں میں واقع کربلا ایک دفعہ بیان کر دوں گا تاکہ ساتھیوں کو حقیقت کا پتہ ہو، حقیقت کے آئینے میں واقع کربلا کیا ہے. کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں 99% جھوٹ ہے. اتنا جھوٹ ہے. واقع کربلا کی تاریخ ہی ان لوگوں نے لکھی ہے کہ جو کنویں میں پھینکنے والے ہیں اور جو کنویں میں پھینک کر کہتے ہیں بھیڑیا کھا گیا. یہ تاریخ لکھنے والے وہی ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں بلانے والے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے وفائی کرنے والے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جھوٹے آنسو بہانے والے. یہ وہی ظالم ہیں کہ جنہوں نے بعد میں واقع کربلا کی تاریخ لکھی. اور اللہ کی پناہ روئے زمین میں شاید کسی نے اتنا جھوٹ نہ بولا ہو جتنا ان ظالموں نے بولا. اتنا جھوٹ. میں یہ چیلنج کرتا ہوں ان کا کوئی بھی اٹھ کے واقع کربلا صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دے، ہم ان کی بات کو قبول کر لیں گے. ثابت کرے صحیح سند کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے ہوا. اتنے جھوٹ لکھے ہیں اللہ کی پناہ. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اتارا گیا تھا. رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. آسمان اور زمین آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یہ کبھی بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کسی نے اتارا تھا. میری بات سمجھ رہی ہیں؟ آپ نے سنا ہے نا کہ جی وہ سر اتارا، نیزے میں لگایا، چکر لگوائے، پھر یزید کے سامنے پیش کیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا. یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ سارا جھوٹ ہے. اور کہتے ہیں نا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ جی جھوٹ بھی سچ لگنا شروع ہو جائے. یہ بات یہ ہے، کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کسی نے اتارا ہو، بلکہ ان کا اپنا ہی ابن سبا کے جو پیروکار ہیں ان کا اپنا ہی عالم لکھتا ہے کہ یہ کہنا غلط ہے، یہ جھوٹ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کسی نے اتارا تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیں ان کا جو ابراہیم میانجی ہے وہ العیون الابرہ میں لکھتا ہے. یہ کتاب عربی میں 217 سے لے کر 230 نمبر جو پیج ہے نا یہ پڑھنے والے ہیں. اب اس میں لکھتا ہے کہ امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو لخت جگر حضرت علی بن حسین ہیں وہ جب آئے انہوں نے کربلا میں دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ اذن نساء اہل الکوفہ، کوفہ کی عورتیں وہ نوحہ کر رہی ہیں. کوفہ کی عورتیں نوحہ کر رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، گریبان پھاڑ رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں اپنے آپ کو. تو امام زین العابدین کہنے لگے
ان ہؤلاء یبغون علینا، یہ لوگ ہم پر رو رہے ہیں، یہ لوگ حسین حسین کر رہے ہیں. فمن قتل قتلنا غیرہم، ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ ان کے علاوہ. اللہ اکبر. محترم ساتھیوں، یہ ان کی کتاب ہے جس میں ان کا اپنا عالم لکھ رہا ہے کہ سیدنا علی بن حسین، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، 217 نمبر صفحہ ہے، کہ امام زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ کوفہ کی عورتیں جو ماتم کر رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں، گریبان پھاڑ رہی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم پر رو رہے ہیں، ان کے علاوہ ہمارا قاتل کون ہے؟ یہی بس نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہما، وہ کربلا میں آئیں، وہاں دیکھا لوگ پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. انہوں نے حضرت زینب کہنے لگی یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر والخزل، او اے کوفہ کے لوگوں، اے غداروں، اے دھوکے بازوں، اے فراڈیوں. اتنے سخت الفاظ کہے. اللہ اکبر. کہنے لگے انما مثلکم کا مثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انقاسا تتخذون ایمانکم داخلا، تمہاری مثال تو ایسے ہی ہے، تم نے حضرت حسین میرے بھائی سے بڑے عہد و پیمان کیے کہ ہم وفا کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، یہ کریں وہ کریں، کہ تم نے دھوکہ دیا اور فراڈ کیا. اللہ اکبر. بڑا لمبا خطاب ہے، اور اس میں پھر آگے کہتی ہیں اتبکون اخی، کیا تم میرے بھائی پر رو رہی ہو؟ میرے بھائی پر تم روتے ہو کہ میرے بھائی کو شہید کرنے والے تم ہو؟ اللہ اکبر. واللہ فبکو، فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم تمہیں چاہیے روتے رہو، روتے رہو، اور یہ اللہ کا تم پر عذاب بن جائے کہ تم ہمیشہ روتے ہی رہو. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہمشیرہ ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ علیہ السلام، تو وہ ان کی یہ بد دعائی تھی کہ وہ بچارے آج تک کیا کر رہے ہیں؟ رو پیٹ رہے ہیں، آج تک اسی پر ہی چل رہے ہیں. ان کا بھی یہ بڑا لمبا خطاب. اس کے بعد اسی طرح ہی امام زین العابدین کا لمبا چوڑا خطاب 222 نمبر پیج پہ، جو ان کا اپنا ہی عالم لے کر آتا ہے. اور بہن نے خطاب کیا، بہن نے بھی کہا اے کوفہ والو، تم غدار ہو، دھوکے باز ہو، فراڈیوں ہو، تم نے میرے بھائی کو شہید کیا، قتل کیا، اور اب رو رہے ہو. اور اگر بیٹے نے کہا امام زین العابدین نے، تو دو ٹوک یہی بات کہی کہ تم میرے والد کے قاتل ہو، تمہارے علاوہ قاتل کون ہے؟ اسی طرح حضرت فاطمہ صغرا، ان کا خطاب بھی موجود ہے. انہوں نے بھی کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، یا اہل المکر والغدر والخیالہ، اے مکارو، اے غدارو، اے ریاکارو، کہ تم نے یہ کس مصیبت میں ہمیں ڈال دیا، اللہ رب العالمین تمہیں اس کی سزا دے. انہوں نے بھی سارا خطاب اس چیز پر کیا کہ کوفہ والے کیا ہیں؟ غدار ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے تھے ہم شیعان علی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم شیعان حسین ہیں، ہمارا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، ہمارا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہے. اور کہا کہ تم بھی لوگ ہو کہ تم نے بلایا اور خود ہی بے وفائی کی اور ان کا قتل کیا. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دوسری بہن ام کلثوم بنت علی، انہوں نے بھی جب خطاب کیا کوفہ والوں کو، کہا تم پر تباہی ہو، بربادی ہو کہ تم نے میرے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، وَقَتَلْتُمُوهُ، تم نے اس کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، مالوں پر نجائز قبضہ کر لیا. اللہ اکبر. یعنی کہ
بیٹے نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دونوں بہنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ حضرت حسین کا قاتل کون ہے؟ کوفہ والے. اور کوفہ والے کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان حسین ہیں. اللہ اکبر. جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور شہید کروایا، وہ اہل بیت تو یہ کہہ رہے ہیں کوفہ کے لوگوں تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے. اور یہ اتنے ڈرامے باز ہیں، خون بھی لگا لیا بھیڑیے کا اور کہہ دیا بھیڑیا کھا گیا ہے، کنویں میں پھینکا رو بھی رہے ہیں، شہید بھی کیا. اور آگے سے ڈرامہ دیکھیں کہ ہر سال کالے کپڑے ڈال دیے، رونا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں بڑا غم ہے، ہم بڑے غم زدہ ہیں، غمگین ہیں. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں ہمارے جو علماء کرام ہیں پورے سال کی ان کی تنخواہیں جمع کریں نا وہ اتنی نہیں بنتی جتنی ان کی ایک مجلس پڑھنے والے کی ایک وقت کی تنخواہ اور جو وہ پیسہ لیتے ہیں. یعنی ان کا جو وہ ذاکر ہے ایک مجلس پڑھنے کی جو فیس لیتا ہے نا، ہمارے عالم دین کے پورے سال کی وہ فیس وہ تنخواہ نہیں بنتی. اتنا پیسہ بٹورتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر، اور اوپر سے کہتے ہیں سانو غم ہی بڑا ہے. اب خود آپ بتائیں کیا یہ کاروبار نہیں بنایا ان ظالموں نے؟ انہوں نے اس چیز کو پیشہ بنایا ہے، کاروبار بنایا ہے، اور کہہ دیتے ہیں جی ہمیں بڑی محبت ہے. ایک اور حوالہ سنیں، ان کا بہت بڑا عالم ہے باقر مجلسی، وہ جلاء العیون کتاب کے 246 نمبر صفحے میں کہتا ہے، دیگر کتابوں میں بھی اس کا یہ قول موجود ہے، کہتا ہے ان کا اپنا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ لوگ ہمیں غدار کہتے ہیں، لوگ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل کہتے ہیں. کہنے لگا میں اقرار کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ساتھ ہی کہتا ہے رب دی قسمیں وہ ساڈے ابا و اجداد سن، اسی نہیں سن ہیں، وہ ساڈے وڈے وڈیرے سن. کہتے میں مانتا ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے وہ ہم ہی تھے، مگر وہ ہمارے آبا و اجداد تھے. کہنے لگا اب جو ہم روتے ہیں نا پیٹتے ہیں، ہم اس لیے روتے پیٹتے ہیں ہم اپنے آبا و اجداد کا کفارہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کا یہ باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے. اور محترم ساتھیوں، یہ چند ایک باتیں میں نے کی ہیں، وقت اوپر ہو رہا ہے جمعے کا، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل وہی ہیں جو ہر سال ان کے نام پر کھاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، ظاہری طور پر روتے ہیں، پیٹتے ہیں اور بڑی بڑی مجلسیں وہ سجاتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی قاتل نہیں ہے، خود ان کی ہی کتابوں میں موجود ہے. اور اہل بیت کے جو افراد بچ گئے تھے وہ خود کہہ رہے ہیں اور کوفہ کے لوگوں تمہارے علاوہ کوئی اور قاتل نہیں ہے. اور آخری بات سنتے جائیں، امام زین العابدین یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر وہ واقع کربلا کے 40 سال بعد جا کر فوت ہوئے. یعنی کہ واقع کربلا کے بعد 40 سال تک وہ زندہ رہے. اگر یہ ظالم لوگ اپنے اس امام کی بات مانتے ہوتے تو کم از کم ان کے طریقے پر عمل کرتے. کیا ان 40 سالوں میں امام زین العابدین نے کسی بھی آنے والے محرم میں تعزیہ کا جلوس نکالا ہو؟ امام زین العابدین نے گھوڑا نکالا ہو؟ امام زین العابدین نے کالے کپڑے ڈالے ہو؟ یہ مجلسیں لگائی ہو؟ رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ان اماموں سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے جو یہ کرتے ہیں.
आज पूरे मुल्क को जाम कर देते हैं 2-3 दिन के लिए चंद लोग। सिर्फ पैसा है, पैसा। रब्बे काबा की कसम, सिर्फ ये पैसे के पुजारी हैं, ये पैसे के हरीस हैं और कोई चीज नहीं है। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते ये, कुरान नहीं पढ़ते ये है, वो अहले बैत वाला अकीदा नहीं है, उनका अमल नहीं है, उनके तौर तरीके नहीं है, और दावा लंबा चौड़ा ये करेंगे हमें अहले बैत से मोहब्बत भरी है। ये कैसी मोहब्बत है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 40 साल गुजारे वाक़े करबला के बाद, कभी घोड़ा नहीं निकाला, ताजिया का जुलूस नहीं निकाला, कभी कोई महफिल नहीं की, कभी मुहर्रम में काले कपड़े नहीं डाले, कभी कोई चीज तकसीम नहीं की, कभी झंडा नहीं लगाया, पंजा नहीं लगाया। ये सारी चीजें बाद वाले जालिमों ने शुरू की, सिर्फ कमर्शियल कारोबार, और इसमें कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही मानों में हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।